بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ مصلحت رہی اور اس کی یہ حکمت رہی کہ جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو بنی نوع انسان کے لیے وہاں پر یہ بھی دعوت اور انہیں یہ بھی تعلیم دے دی کہ دیکھو جاؤ، اب ایک مدت کے لیے تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ ہم جہاں تمہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتلائے ہیں، وہ تمہاری فطرت و شرست میں ہم نے ودیعت کر دی ہے، وہیں پر تمہیں آخرت اور جنت تک دوبارہ پہنچنے کے لیے صحیح اور سیدھا راستہ بتانے کے لیے ہماری طرف سے کچھ بندے آئیں گے جو تمہیں ہماری طرف پہنچنے کا، دوبارہ اس جنت میں داخل ہونے کا سیدھا اور صحیح راستہ بتلائیں گے۔ یہ چیز انبیاء علیہم السلام کی شکل اور صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا جو راستہ بالکل درست اور ٹھیک ہو سکتا ہے وہ ہمیں آپ بتلا دیا۔ جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ اے لوگو، ہر وہ کام جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، ہم نے وہ کام تمہیں بتلا دیا ہے، اور ہر وہ کام جو تمہیں جہنم سے قریب کرے اور جنت سے دور کرے، اس سے ہم نے تمہیں روک دیا ہے۔ تو ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ہو سکتا تھا، ہمیں اس کی تعلیم دے دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اچھے اور بڑے علم والوں کو بھی چھوڑا تھا،
کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی صحبت جس دن سے آپ کی بعثت ہوئی ہے اختیار کیا تھا اور وفات تک آپ کے ساتھ رہے تھے. کچھ لوگوں نے 10 سال تک آپ کا ساتھ اختیار کیا تھا, کچھ لوگ 3 سال اور کچھ لوگ 5 سال. لیکن ہر صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کرتے دیکھا, آپ کو آپ سے جو کچھ کہتے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوتا رہا, وہ ساری باتیں اپنے علم کے مطابق اپنے شاگردوں یعنی تابعین تک نقل کر دی. اور وہ سلسلہ ایک مدت تک تو زبانی اور سینہ بسینہ چلتا رہا, لیکن بعد میں ائمہ نے اسے کتابوں میں نقل کرنا, کتابوں میں ضبط کرنا شروع کر دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. بنو اسرائیل کی یہ خوبی تھی کہ جب بھی کسی ایک نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ کر کے لے لیا کرتا تھا. جیسا کہ بخاری شریف میں بڑی واضح حدیث ہے کہ ان بنو اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے. جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوا دوسرا نبی آ کر کے اس کی جگہ لے لیا کرتا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہوئے, حضرت یعقوب کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. حضرت داؤد علیہ السلام بیٹے حضرت سلیمان نبی ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کی قیادت حضرت یوشع بن نون نے کی. یعنی ایک سلسلہ برابر چلتا رہا ہے, کبھی نبوت کا سلسلہ کسی وقت ان کے ہاں منقطع نہیں ہوا. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں پر نہیں چھوڑی, بلکہ نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا. یہ قیادت کس کے ہاتھ میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگوں نے علم حاصل کیا, یعنی صحابہ کرام نے, صحابہ کرام کے بعد ان لوگوں نے جن سے علم حاصل کیا تابعین نے, تابعین کے بعد ان لوگوں نے جن نے علم حاصل کیا تبع تابعین یا ائمہ کرام نے, اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ اس امت کی قیادت کون کر رہے ہیں؟ اہل علم اور علماء حضرات کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے, اور حدیث نہیں ہے, کہ علماء اس امت کے علماء کیا ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے نبیوں کے طریقے سے ہیں, کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل کے نبی, بنو اسرائیل کی قیادت, ان کی امامت کیا کرتے تھے, اسی طریقے سے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, لہذا یہ ذمہ داری کس کے ہاتھ میں آئی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی ہے. انہی اماموں اور انہی دینی قائدین میں ایک بہت بڑے اور بہت ہی عظیم اور بہت ہی بزرگ اور بہت ہی ذی علم شخصیت امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے. یہ امام, جو امام بطور مذہب کے اس وقت مشہور اور پائے جاتے ہیں, ان میں سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ اور بڑا مقام انہیں دیا جاتا ہے. یہ امام رحمہ اللہ, ان کی سیرت کی ضرورت اور ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کی طرف عزیزم شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ آپ رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی مظلوم شخصیت رہی ہے. جہاں پر اپنے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا,
کہ ان کی صحیح تعلیم کے اندر قدر رد و بدل سے کام لیا، وہیں پر ان کے مخالفین نے بھی ان کے اوپر بہت ہی بڑا ظلم کیا۔ اس لیے ساتھیوں ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ اس مبارک ذات اور اس کی تعلیمات سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں، نیز یہ بھی کہ وہ مسلمانوں کے مسلمہ امام ہیں۔ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ رحمہ اللہ کی امامت کا اقرار نہ کرے گا الا یہ کہ وہ شخص جاہل ہو، الا یہ کہ وہ شخص حاسد ہو، الا یہ کہ وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقام کو صحیح طور پر نہ پہچان سکا ہو۔ ساتھیوں اس موضوع کے چھیڑنے کی یہ ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ان اماموں کا ہمارے اور آپ کے اوپر کچھ حق ہے، جس حق کی ادائیگی ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کی جائے، ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالی الحمدللہ، اے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو اہل ایمان ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک واجب یہ بنتا ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور جو شرعی بات اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم تک چھوڑ کر کے گئے ہیں، دین اور اسلام کی جو بات ہمیں وہ سمجھانا چاہے ہیں، ہم اس بارے میں ان کی اقتداء اور پیروی کریں۔ اسی طریقے سے اس موضوع کے چھیڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہتے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جہاں پر صالحین اور نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام ائمہ خصوصاً ائمہ اربعہ ان نیک اور صالح ان اللہ کے ولیوں میں داخل ہیں جن سے متعلق حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ موضوع چھیڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے جس مجلس کے اندر ایسے بزرگ لوگوں کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ شاید کہ ان میری چند ٹوٹی پھوٹی باتوں کی وجہ سے، میرے ان چند بوسیدہ کلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سامعین کے اوپر رحم فرمائے کہ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی فلاحا۔ نیک لوگوں سے مجھے محبت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے میں محبت کرتا ہوں،
اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، اللہ کے نیک بندوں سے میں تعلق رکھتا ہوں، ان کے ذکر کو باعث برکت سمجھتا ہوں، ان کی اتباع کو، ان کی اقتداء کو باعث نجات سمجھتا ہوں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی فلاحا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کی برکت سے، ان نیک لوگوں کی وجہ سے ہم گنہگاروں کو بھی قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں لے لے. یہ امید کی جاتی ہے. ساتھیوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے عمومی طور پر لوگ توجہ نہیں دیتے. عمومی طور پر ناول پڑھنے کا لوگ اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں. ناول کے پرچے پڑھنے کو اور فلمی پرچے پڑھنے کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ چیز صرف شبہے کے طور پر نہیں کہی جا سکتی بلکہ یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ چیز ان کے لیے باعث سعادت نہیں بلکہ باعث شقاوت بن سکتی ہے. البتہ اگر نیک لوگوں کی مجلسیں اختیار کی جائیں، نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے، نیک لوگوں کی سیرت کا ورد کیا جائے، نیک لوگوں کا ذکر خیر کیا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کی جائے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ نیک لوگوں کی وجہ سے نہ کہ صرف دنیا کے اندر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوگی، بلکہ وہ برکتیں ہمیں اس دن بھی ملنے والی ہیں جس دن لا ينفع مال ولا بنون کا معاملہ ہوگا. نہ تو کسی کے کام کسی کا مال پیش آنے والا ہے، کام آنے والا ہے، نہ ہی کسی کی اولاد. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن تمام کے تمام دلی دوست، جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین. ہاں، متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں، جو متقیوں اور پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی کرتا ہے، وہ قیامت کے دن ان کے دشمن نہیں بنیں گے. بات ساتھیوں دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن نکل آئی تو میں آپ کے سامنے ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر دوں جسے تفصیل کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیحہ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جب مسلمان جہنم سے نجات پا جائیں گے، یعنی پلسرات پر سے ان کا گزر ہو جائے گا اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو جب جنت کے اندر داخل ہو کر کے اپنا اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جنتیوں میں بنائے. جب اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں گے تو آپس میں باتیں کریں گے کہ فلاں ساتھی ہمارا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا تھا، ہم سے محبت کرنے والا تھا، وہ آج ہمارے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں کوئی شخص کسی کے بارے میں ضد کرتا ہے، دنیا میں کسی کے بارے میں سخت بحث کرتا ہے، اسی طریقے سے مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کے اپنے وہ مسلمان بھائی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہوں گے ان کے لیے ضد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے وہاں پر بحث مباحثہ کریں گے، کہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتا تھا، ہمارے ساتھ دینی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ ہمیں یہاں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اے اللہ تبارک و تعالی، شاید آپ نے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے، لہذا آپ سے استدعا ہے کہ آپ اسے جہنم سے نجات دے دیجیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اجازت دے گا کہ جاؤ، جس کسی کو بھی تم پہچان رہے ہو وہ جہنم میں جا چکا ہے، جس کسی کو بھی تم پہچان رہے ہو جاؤ اور جہنم سے نکال کر کے لے آؤ. تو جو لوگ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں کو پہچانتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے اور انہیں نکال لے آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، نیک اور صالح لوگوں کی مجلس جو ہوا کرتی ہے، نیک اور صالح لوگوں کا جو ذکر ہوا کرتا ہے، نیک اور صالح لوگوں کی جو دوستی ہوا کرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے نزول کا سبب ہوا کرتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ائمہ کا ذکر، بزرگوں کا ذکر، سچے اولیاء کا ذکر اپنی مجلس میں خیر سے کیا کریں. اور ایک اور اہم چیز
جو اس مجلس کے انعقاد کا سبب بنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ولیوں کا نام تو لیتے ہیں، بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں، اماموں کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کی سچی اتباع اور سچی پیروی جو ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نام لے لینا، صرف ان کے نام پر مجلس منعقد کر دینا، یہی ان کی اصل اتباع ہے، جبکہ یہ بات شرعاً غلط ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اسی طریقے سے اولیاء، ائمہ اور بزرگان دین کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جو سچی تعلیم دے کر کے گئے ہیں ہم اس کی پیروی کریں، اور جس راستے پر چل کر کے، جس دین کے اوپر عمل کر کے، جس دین سے محبت کر کے، جس دین کی خدمت کر کے، جس دین کے لیے جہاد کر کے انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے، اسی راستے پر چل کر کے ہم بھی اپنی زندگی کو صرف کر دیں۔ یہ ہے اصل بزرگوں سے محبت، نبیوں سے محبت، ولیوں سے محبت اور ائمہ دین سے محبت کا صحیح طریقہ۔ یہ چند وجوہات تھی جس کے بنیاد پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مقدمے کو بڑا لمبا کر دیا، اب مختصر طور پر میں آپ کے سامنے یہ آتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو سب سے پیدائش کے لحاظ سے سب سے پہلے امام ہیں، ان کے بارے میں ہم تھوڑی معلومات حاصل کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس زمانے میں پیدا ہوئے اور جس جگہ پیدا ہوئے اس کی اصل حالت اور اصل کیفیت کیا تھی۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، اور کوفہ عراق کا ایک مشہور شہر ہے جسے عراق فتح کر لینے کے بعد مسلمانوں نے اس شہر کو بسایا ہے، کوفہ اور بصرہ کو۔ بدقسمتی سے یہ شہر ہر قسم کے بد عقیدہ لوگوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خارجیوں نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، جہمیوں نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، شیعہ اور رافضیوں نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز خلافت بنایا تاکہ قریب رہ کر کے یہاں پر ان فتنوں سے آسانی سے نپٹا جا سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے کہ عمومی دور خلافت اپنا دم توڑ رہا تھا، عمومی دور خلافت کے انحطاط کا زمانہ آ چکا تھا، اور دوسرے لوگ دو قسم کی جماعتیں مل کر کے ایک نئے انقلاب، ایک نئی حکومت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ایک وہ لوگ جو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد تھے۔ یہ دونوں مل کر کے چاہ رہے تھے کہ اس حکومت کو، یعنی عمومی حکومت کو ختم کیا جائے اور یہاں پر کوئی دوسری حکومت لائی جائے جو حقیقت میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو اس منصب کی حقدار ہو۔ یہ صورتحال تھی کہ سن 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، اور آپ کے دادا کا نام زوطا یا مرزبان ہے۔ یہ اصل میں رہنے والے کابل کے تھے۔ آپ کے امام ابو حنیفہ دادا اصل میں رہنے والے کابل کے تھے، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اصل رہنے والے بابل کے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں کابل کا شمار کیا ہے، اور کابل جانتے ہیں آج مشہور جگہ ہے۔ اس زمانے میں یہ ہندوستان کا ایک حصہ شمار کیا جاتا تھا، ہند کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اور وہاں سے آ کر کے کوفہ میں اپنی سکونت اختیار کی، اور وہیں پر آپ کے والد حضرت ثابت رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ کوفہ ہی میں حضرت ثابت رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور 80 ہجری میں عبد الملک ابن مروان، یعنی عمومی دور کے مشہور خلیفہ حضرت عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی کچھ صحابہ کرام اس دنیا میں زندہ تھے. مثال کے طور پر حضرت ابو طفیل عامر ابن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے اندر زندہ تھے، جو 110 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے. مدینہ منورہ میں حضرت سہل ابن سعد زندہ تھے، 88 ہجری میں جن کا انتقال ہوا. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال 92 میں ہوا، وہ کوفہ کے اندر زندہ تھے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں تھے، اور واثلہ جو ہے مدینہ منورہ میں زندہ تھے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کا انتقال 87 کے اندر ہوا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگرچہ اس زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، لیکن کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ آپ نے صحابہ سے ملاقات کی ہو. البتہ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ اور دوسرے بعض محدثین نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے. اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 92 میں انتقال کیے اور وہ بصرہ میں رہا کرتے تھے. ایک بار جب وہ کوفہ آئے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد ثابت آپ کو لے کر حضرت انس بن مالک کے پاس تشریف لے گئے اور انس بن مالک سے ملاقات ہوئی. ساتھیو دیکھیے، یہ میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تنقیص کر رہا ہوں کہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا نہیں ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ آیا جو بات کہی جائے وہ سند کے لحاظ سے اور حقیقت کے موافق ہونی چاہیے. لوگوں نے اس سلسلے میں اگر موقع ملا تو میں آخر میں بتاؤں گا کہ بہت غلو سے کام لیا ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات بعض ان صحابہ سے کرائی ہے جو صحابہ آپ کی ولادت سے 25 سال پہلے انتقال کر چکے تھے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ان کا انتقال تقریباً سن 55 میں ہو چکا ہے، اور لوگ روایت نقل کرتے ہیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عنیس سے حدیث سنی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حاشا للہ آپ کی تنقیص نہیں، بلکہ حقیقت واقعہ تاریخ جو بتاتی ہے اور صحیح تاریخ جو بتلا رہی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ جو تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی امامت کے بارے میں شبہ نہیں کیا جاتا، یہ لوگ بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی صحابہ سے علم حاصل کرنا تو ثابت نہیں ہے، البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا ثابت ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا. دوسری ایک بات یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ آپ کا نام تو نعمان تھا، لیکن آپ مشہور کس نام سے ہیں؟ اپنی کنیت سے مشہور ہیں ابو حنیفہ. دیکھیے، ایک اسلامی مسئلہ ہے، ایک شرعی طریقہ ہے. اسلامی طریقہ کنیت رکھنے کا ہے. اسی لیے شاید ہی کوئی صحابی گزرا ہو جس کی کوئی کنیت نہ رہی ہو. لیکن کنیت کس کو کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں کہ انسان اپنے بڑے بیٹے کے نام سے کہے کہ فلاں کا باپ. جیسے آپ کے بیٹے کا نام خالد ہے، بڑے بیٹے کا، تو کیا کہا جائے؟ ابو خالد. یہی چیز کنیت ہے. یا باپ کی طرف نسبت کی جائے فلاں کے بیٹے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کس سے مشہور تھے؟ ابن عمر کے نام سے، ابن عمر. تو اب اور ابن یعنی باپ اور بیٹا یہ لگا کر کے شریعت کے اندر، بلکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت تھی کہ نہیں تھی؟ آپ کی کنیت کیا تھی؟ جی ابو القاسم تھی. لیکن کنیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے یہاں کسی بیٹے کی پیدائش ہوئی بھی ہو. بسا اوقات لوگ اپنی کنیت بچپن ہی سے رکھ لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام اور عرب کے اندر تو یہ دستور تھا کہ بسا اوقات ایک بچہ پیدا ہوا ابھی چھوٹا سا ہے کہ اس کی کنیت رکھ لی جاتی تھی. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے نا کہ انس بن مالک کا ایک بھائی تھا، انس بن مالک کا ایک بھائی تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے. انہیں اللہ کے رسول خود کہا کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، یعنی ان کو کنیت سے آپ پکارا کرتے تھے.
اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے درخواست کیا کہ میں بھی اپنی کنیت رکھنا چاہتی ہوں، حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو، اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، اسی لیے حضرت عائشہ کنیت ام عبداللہ، ان کی کنیت ام عبداللہ. یہ چیز آج بھی عرب کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے کہ ابھی تک شادی نہیں ہوتی ہے، ابھی بچے ابتدائی اور متوسطہ کے مرحلے میں رہا کرتے ہیں لیکن اپنی کنیت رکھ لیا کرتے ہیں. اسی لیے بعض صحابہ کرام ایسی کنیت سے مشہور ہوئے کہ اس نام کا ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر آپ کے کسی بیٹے کا نام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو حفص، اور حفص آپ کے کسی بیٹے کا نام نہیں تھا. حفصہ آپ کی بیٹی تھی لیکن حفص آپ کے کسی بیٹے کا نام نہیں تھا. تو اس زمانے میں لوگ کنیت بچپن ہی سے رکھ لیا کرتے تھے. بسا اوقات کسی کو کسی چیز میں شہرت حاصل ہو، معرفت حاصل ہو، اس کی بنیاد پر کنیت رکھ دیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے. نعمان آپ کا نام ہے اور کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے. یہ کنیت کیوں رکھی گئی اس سلسلے میں کوئی حقیقی بات نہیں کہا جا سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عراق کی زبان میں حنیفہ کے معنی ہوتا ہے دوات کے. دوات جانتے ہیں نا جی، قلم دوات. آج دوات کا رسم ختم ہو چکا ہے، کوئی دوات جانتا ہی نہیں، لیکن پہلے قلم دوات تو بڑی مشہور چیز تھی نا. تو حنیفہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوات کے ہوا کرتا ہے. تو چونکہ آپ علم کے اندر اس قدر مشہور رہتے تھے کہ ہمیشہ قلم اور دوات اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو کیا کہہ دیا گیا؟ ابو حنیفہ کہہ دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حنیف کے معنی ہوتا ہے سچا پکا مسلمان اور اللہ کی عبادت کرنے والا، ہے نا، مطیع. حنیفم مسلمہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا ہے؟ حنیفم مسلمہ کہا گیا ہے، یعنی یکسو ہو کر کے صرف اللہ کے بات میں لگ جانے والا. تو چونکہ امام صاحب بڑے عبادت گزار تھے، راتوں رات جاگا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، حنیفہ آپ کی کسی بیٹی کا نام ہے، لیکن بعض علماء نے اسے رد کیا، کہا کہ نہیں، اس لیے کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھے، اپنی بیٹی کے نام پر نہیں. اسی لیے سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، انہیں لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے. تو پوچھا کہ تمہیں ابو الحکم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ آپس میں ہماری قوم کے اندر کسی دو آدمی کا اختلاف ہوتا تو میرے پاس آتے، میں جو فیصلہ کرتا اسے لوگ مان لیتے. اور حکم کے معنی ہوتا ہے سرپنچ کی. حکم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سرپنچ، یعنی جس کے فیصلے کو لوگ مان لے. اس لیے لوگ مجھے ابو الحکم کہنے لگے. تو آپ نے فرمایا نہیں، حکم تم نہیں ہو، الحکم اللہ تبارک و تعالی ہے. اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس کے فیصلے کو سارے لوگ مان لیں، کوئی اس کے فیصلے سے انکار نہ کرے. تو الحکم کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. تمہارے بیٹے بھی ہیں. کہاں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی بیٹے دیا اور بیٹیاں بھی دی ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے بڑے بیٹے کا نام شریح ہے. میرے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ شریح ہے. تو کہا تم ابو شریح ہو، تم ابو شریح ہو. تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کے نام کنیت رکھی جائے، چھوٹے بیٹے کے نام نہیں. کیوں؟ اس لیے کس طریقے سے بڑے بیٹے کے حق تلفی ہوگی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے کا نام حماد تھا. کیا نام تھا؟ حماد. حماد ابن نعمان ابن ثابت. تو اگر آپ کو کنیت اپنے بیٹے کے نام پر رکھنی ہوئی تو آپ ابو حماد ہوتے، نہ کہ ابو حنیفہ ہوتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کنیت سے تو مشہور ہیں لیکن اس کی صحیح کوئی وجہ معلوم نہ ہو پائی کہ آپ نے
یہ کنیت کیوں رکھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں آتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری کے اندر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کب؟ سن 80 ہجری میں، عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، کوفہ میں پیدا ہوئے۔ شروع میں امام رحمہ اللہ نے علم کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ ریشم اور ریشمی کپڑے بیچنے کا آبائی پیشہ تھا۔ ان کے باپ اور دادا وہی پیشہ کیا کرتے تھے، لہذا وہ بھی اسی کے اندر لگ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ملاقات یا طلب علم صحابہ سے نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے آپ تقریباً 18 سال کے تھے، آپ تقریباً 18 یا 20 سال کے تھے کہ ایک بار کوفہ کے اندر مسجد سے آپ کا گزر ہوا۔ ایک بہت بڑے امام عامر شعبی رحمہ اللہ بیٹھے درس دے رہے تھے۔ انہوں نے بلایا کہ اے بیٹے یہاں پر آؤ۔ تشریف لے آئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ پوچھا کہ تم کہاں آتے جاتے ہو؟ مقصد تھا کہ کس عالم کے پاس، کس فقیہ کے پاس، کس محدث کے پاس تم اٹھتے بیٹھتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو؟ کہا کہ حضرت میں تو بازار آتا جاتا ہوں۔ کہاں آتے جاتے ہو؟ کیا کہا؟ میں بازار میں آتا جاتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں تمہارے اندر عقل کی پختگی، تمہارے اندر ذہانت اور تمہارے اندر ایک عجیب چیز میں ملاحظہ کر رہا ہوں، اس لیے تم جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ کر کے علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل میں علم کی محبت ڈال دی اور علم حاصل کرنے کی طرف میں متوجہ ہو گیا۔ اور جب علم کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کر کے وہ مقام حاصل کیا، وہ شہرت حاصل کر لی کہ آپ کے شہر، آپ کے وقت میں کسی کو وہ مقام اور شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوا کرتی ہے۔ بہت سے علماء تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ بچپن سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا، کچھ وقت گزر جانے کے بعد، جیسے امام بن حزم رحمہ اللہ ہیں، ہندوستان کے اندر علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ایک دکان پر بیٹھتے تھے اور رفو گری کا کام کیا کرتے تھے۔ آج کل رفو گری وغیرہ کا معاملہ تو ختم ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا ہے دلی میں رفو گری یعنی کپڑا کہیں پھٹ جائے تو اتنا باریک آپ کے اسی کپڑے سے دھاگا نکال کر کے اس کی سلائی کرتے ہیں کہ دور سے نہیں دیکھ سکتے کہ کپڑے کے اندر سلائی ہوئی ہے۔ رفو گری کا کام بڑا باریک کام ہے۔ تو امرتسر کے اپنی دکانیں بیٹھے رفو گری کر رہے تھے۔ ایک بزرگ آئے، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، انہوں نے کرتا دیا کہ ہاں اسے رفو کر کے لے آنا۔ جب رفو کیے دیکھا تو بہت بہترین ہے۔ کہا کہ تم نے علم نہیں حاصل کیا؟ کہا نہیں۔ کہا تم علم حاصل کرو، تمہارے اندر ذہانت میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جب علم حاصل کرنے لگے اس کے بعد تو اپنے وقت کے سب سے بڑے مناظر اور سب سے بڑے علامہ نکلے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو علم کی توفیق بعد میں دیتا ہے حاصل کرنے کی، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے علامہ، سب سے بڑے امام بن جاتے ہیں۔ چنانچہ امام مختصر طور پر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت کے تمام علماء سے، خصوصاً کوفہ کے اندر اور بصرہ میں جو علماء موجود تھے ان سے علم حاصل کیا، اور خصوصی طور پر کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ حماد ابن ابی سلیمان جو اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، ان سے آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا۔ حدیث کا علم مکہ کے رہنے والے عطا ابن ابی رباح جو سب سے بڑے محدث اس وقت کے تھے مکہ میں اور مکہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا اور حاصل کر کے اپنے وقت کے سب سے بڑے امام بن گئے۔ اور سب سے زیادہ مہارت آپ کو جو حاصل ہوئی وہ کس چیز میں؟ فقہ میں حاصل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے بسا اوقات کہ یہ انسانی عقل کام کر رہی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرامت کام کر رہی ہے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے کس قدر ذہانت عطا فرمائی تھی، اس کے سلسلے میں بعد مواقف ذکر کروں گا، لیکن ان کے فقہ سے متعلق ایک چیز کو دیکھیں، آپ نوٹ کر لیں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا، ایک مسئلہ
پیش ہوا، بلکہ محمد ابن حسن ابن علی ہمارے خیال سے اہل بیت کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ قیاس اور عقل سے زیادہ کام لیتے اور ہمارے دادا کی حدیثوں کو نہیں پڑھتے۔ کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں قیاس سے زیادہ کام لیتا ہوں؟ اچھا میری چند باتوں کا جواب دو۔ دیکھیے یہ عقل اور فقہ دیکھیے، یہ سمجھ دیکھیے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد زیادہ مضبوط ہے؟ کس کو زیادہ قوت حاصل ہے؟ کہا کہ مرد کو زیادہ قوت حاصل ہے۔ تو کہا کہ لیکن میراث میں عورت کا زیادہ حصہ ہے کہ مرد کا زیادہ حصہ ہے؟ کہا مرد کا زیادہ حصہ ہے۔ کہا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو جو مضبوط تھا اسے کم دیتا اور جو کمزور ہے اسے زیادہ دیتا تاکہ کچھ توازن باقی رہ جائے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ دوبارہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ نماز زیادہ اہم ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے؟ جی کیا زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے۔ کہا لیکن یہ دیکھو کہ عورت حالت حیض میں اگر ہو تو نماز پاک ہو تو نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتا میں، ہے نا، نہ شریعت دیتی ہے۔ کس چیز قضا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ روزہ کے۔ اگر قیاس سے کام لیتا، عقل سے کام لیتا تو جو چیز زیادہ اہم ہے اسے قضا کرنے کا حکم دینا چاہیے نا، لیکن نہیں دیا جاتا۔ کہا اسی طریقے سے یہ بتاؤ کہ پیشاب ناپاک ہے کہ نطفہ ناپاک ہے؟ پیشاب ناپاک ہے کہ منی ناپاک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پیشاب ناپاک ہے اور منی، ظاہر بات ہے آپ لوگوں شاید معلوم ہو کہ پیشاب ایسی چیز ہے جس کی ناپاکی پر تمام امت کا اتفاق ہے، لیکن منی کی ناپاکی پر اتفاق نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک منی ناپاک ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک کیا ہے؟ منی پاک ہے نا، یہ بات صحیح۔ تو کہا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو پیشاب آنے پر غسل کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ ناپاک ہے، اور منی کے نکلنے پر وضو کرنے کا حکم دیتا اس لیے کہ وہ پاک ہے، لیکن ہم نے کیا حکم دیا ہے کہ جس کو منی نکلے وہ غسل کرے اور جس کو پیشاب آئے وہ وضو کرے۔ تو کہا کہ ہاں آپ قیاس سے کام نہیں لیتے، حدیث کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی امام حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ کے لحاظ سے اور عقل کے لحاظ سے اللہ تعالی نے ایک عجیب سا ملکہ دیا تھا۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں کہ جس کو فقہ حاصل کرنا ہو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خوشہ چی بنے، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے رحمہ اللہ؟ کہا کہ ہاں، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آئے تو ہم نے ان سے ملاقات کی اور ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے اس قدر سمجھ اور عقل رکھنے والا ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں یہ کھمبا جو ہے سونے کا ہے تو اپنی عقل اور حجت سے ثابت کر دے گا کہ یہ سونے کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے انہیں بہت بڑی عقل سے نوازا تھا، اور ساتھیوں اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کوفہ میں جیسا کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ کوفہ جیسی جگہ میں جہاں ملحد پائے جاتے ہوں، جہاں پر دہریہ پائے جاتے ہوں، جہاں پر رافضی پائے جاتے ہوں، جہاں پر معتزلہ کا گڑھ ہو، جہاں پر خوارج نے اپنا اڈا جما لیا ہو، وہاں پر کسی ایک ایسی ذی عقل اور ذی علم شخصیت کا ہونا ضروری تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی تھی اہل کوفہ پر، ورنہ جتنے خارجی تھے تمام لوگوں کو خارجی بنا دیے ہوتے، معتزلہ تھے تمام لوگوں کو معتزلہ بنا دیے ہوتے، رافضی تھے تمام لوگوں کو رافضی بنا دیے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اور امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا انعام کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی ذی عقل اور ذی علم اور ذی سمجھ اور سخت دلیل والے ایک عالم کو کوفہ کے اندر پیدا کیا، ورنہ کوفہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ جتنے فتنے پیدا ہوں گے کہاں سے ہوں گے؟ وہ عراق ہی کے علاقے سے ہوں گے۔ شیطان اپنا مرکز وہی بنائے گا اور انڈے بچے شیطان وہیں پر دے گا۔ کہاں؟
کوفہ کے اندر. اسی لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کو مدینہ منورہ سے کوفہ اسی لیے لے کر کے آئے تھے تاکہ یہاں لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوفہ میں پیدا کیا اور یہ بہت بڑا احسان کیا امت مسلمہ کے اوپر تاکہ یہاں پر رافضیوں کا جواب دیا جا سکے. جہاں پر رافضیوں کا جواب دیا, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رافضیوں سے مناظرہ کیا ہے اور دہریوں سے بھی مناظرہ کیا ہے, خارجیوں سے مناظرہ کیا ہے اور معتزلہ سے مناظرہ کیا, ہر ایک سے آپ نے وہاں پر مناظرہ کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طلب علم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا اور فقہ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا. آپ کے اخلاق کے بارے میں دو چیزیں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اخلاق کیسے بنایا تھا. ایک اہل حدیث عالم علامہ میر سیال کوٹی رحمہ اللہ اپنی کتاب علماء اسلام کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ کا قد دراز نما درمیانہ تھا, ظاہری اور باطنی خوبیوں سے آراستہ. آپ بہت خوبصورت, نیک سیرت, خوش مزاج, شیریں زبان تھے. آپ کی آواز بلند تھی اور تقریر کے وقت آپ پر مضامین کا دروازہ کھل جایا کرتا تھا جیسے کوئی وادی رواں ہو. آپ بہت فراخ حوصلہ تھے اور خیش و اقربا اور مساکین و فقراء سے بہت احسان سلوک کرتے تھے. آپ بہت بڑے عابد اور زاہد تھے, متقی اور متورع تھے. خوف الہی آپ کے دل میں نہایت درجہ تھا. آپ کثرت سے جناب باری تعالیٰ میں تضرع و زاری کرتے تھے. بہت کم بولتے تھے لیکن جب بولتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی وادی کے اندر پانی بہ رہا ہو. جعفر ابن ربی کہتے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں 5 سال تک رہا, کسی شخص کو آپ سے زیادہ خاموش نہیں پایا. بلکہ ایک بات عرض کر دوں کہ شاید امام سفیان ابن عیینہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ابو حنیفہ بہت کم بولتے ہیں, جب تک کوئی بات پوچھی نہ جائے وہ بولتے نہیں. کہا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنی نیکی کسی دوسرے کو دے دیں. ظاہر بات بولیں گے تو کسی کو برا بھلا کہیں گے, کسی کی غیبت کہیں گے, کسی کی چگلی کریں گے, ہے نا, تو کسی کے حق تلفی ہوگی تو قیامت کے دن وہ ان کی نیکیوں کو لے لے گا. تو آپ بہت میں ربی کہتے ہیں, جعفر ابن ربی کہتے ہیں میں آپ کی صحبت 5 سال تک رہا, کسی شخص کو آپ سے خاموش نہ پایا. آپ کے اخلاق بہت وسیع اور عادات بہت پسندیدہ اور طبیعت نہایت سلیم تھی. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک جو آپ کے لائق شاگردوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا, وہی جو بات ہم نے ابھی آپ سے کہی ہے, کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیبت و پسگوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کسی دشمن کی غیبت کرتے نہیں سنا ہے. ساتھیو یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو عطا نہیں کرتا, خاص انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جس پر اس کی بہت بڑی مہربانی رہا کرتی ہے, جو زہد کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے بڑے عام ہوا کرتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے, جب سے ہم نے سن لیا ہے کہ غیبت حرام ہے, ہم نے نہ تو کسی آزاد کی غیبت کی ہے اور نہ ہی کسی غلام کی غیبت کی ہے. حضرت ابو جرئی جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں چند وصیتیں کی. ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ کسی کو گالی نہ دینا. وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے یہ بات سن لی ہے اس دن سے نہ ہم نے کسی جانور کو گالی دی ہے نہ کسی انسان کو گالی دی. یہ مقام بڑے اعلیٰ قسم کے لوگوں کو ملتا ہے, عام لوگ اس مقام کو نہیں پاتے, ظاہر بات اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو چنانچہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ امام ابو حنیفہ غیبت و پسگوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کسی دشمن کی بھی غیبت کرتے نہیں سنا. حضرت سفیان نے جواب دیا کہ ابو حنیفہ بہت دانا شخص ہے. دانا مانے عقل مند, بہت عقل مند شخص ہیں. اپنی نیکیوں پر کسی کو مسلط کر کے ان کو اکارت نہیں گنواتے, یعنی اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتے.
آپ کا دماغ فقہی مسائل کی استخراج اور اصول کے مقرر کرنے کے نہایت مناسب تھا اور آپ کی قوت استدلال نہایت زبردست تھی۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو علم فقہ میں تبحر منظور ہو وہ امام ابو حنیفہ کا خوشہ چین اور محتاج ہے۔ اسی طرح آپ کا تقوی اور طہارت بھی علماء کے نزدیک مسلط ہے، اور میں کہوں گا اگر یہ کتاب کسی کو مل جائے علماء اسلام علامہ میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی تو اس کو پڑھ لے۔ اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام بن حنبل، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کے چند مواقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑے اہم ہیں، ہمارے لیے باعث عبرت میں ہیں۔ دیکھیے، اور یہ چیزیں تقریباً بتا دوں حوالے کے طور پر، ساری چیزیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ کے اندر موجود ہیں، امام ابن حجر حیتمی کی الخیرات الحسان میں موجود ہیں، اور ان میں کی بہت چیز امام ذہبی رحمہ اللہ کی السیر کے اندر اور امام ذہبی رحمہ اللہ کی تذکرۃ الحفاظ کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے یہ دیکھیے، ایک بار خارجیوں سے مناظرہ ہوا۔ خارجی سمجھتے ہیں نا، ان کے بارے میں ذرا جان لیں۔ خارجی ایک فرقہ ہے جو صحابہ کرام کے آخری زمانے میں پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع میں ساتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا شروع میں، بعد میں ان سے الگ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ کہہ کر کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں لوگوں کو حکم مانا ہے، جبکہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا۔ تو جس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، اس وقت کوفہ کے اندر ایک خارجی بہت مشہور تھا، ضحاک نامی ایک خارجی بہت مشہور تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس سے ایک معاملہ مناظرہ ہوا، تو اس نے کہا کہ خارجی نے کہا کہ توبہ کرو تم۔ کس سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے توبہ کرو۔ کہا کس بات سے توبہ کریں؟ کہا اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے جو دو آدمی کو حکم مانا تھا غزوہ جنگ صفین کے بعد، کس کو حکم مانا تھا؟ حضرت عمرو بن عاص کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ ان دونوں کو جب حکم مانا تھا تو کفر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کفر کر سکتے ہیں، لیکن جب عقل الٹی ہو جاتی ہے، انسان کی سمجھ الٹی ہو جائے تو اسی قسم کی باتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اردو سے علم حاصل کرتے ہیں یا جو چھوٹے طالب علم ہیں، انہیں اپنی سمجھ سے اور صرف اردو پڑھ کر کے یا دو چار حدیثیں پڑھ کر کے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ متعین نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ اس بارے میں یہ نہ دیکھ لیں کہ اہل علم کیا کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اردو سے علم حاصل کرتے ہیں یا جو چھوٹے طالب علم ہیں، انہیں اپنی سمجھ سے اور صرف اردو پڑھ کر کے یا دو چار حدیثیں پڑھ کر کے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ متعین نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ اس بارے میں یہ نہ دیکھ لیں کہ اہل علم کیا کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے نا؟ سنن ابو داؤد میں روایت ہے، کھڑے ہو کر کے جوتا پہننے سے منع فرمایا، اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا ترجمہ میں جوتا کر رہا ہوں نا، حالانکہ وہ نال کا لفظ ہے جس کا اطلاق چپل کے اوپر بھی ہوا کرتا ہے، یہ ہے نا، یعنی بوٹ کے اوپر بھی ہوگا، چپل کے اوپر بھی ہوگا، اور سلیپر کے اوپر بھی، ہر ایک کے اوپر اس کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنا جوتا یا چپل کھڑے ہو کر کے نہ پہنے، اس سلسلے میں علماء نے کیا سمجھا ہے اس سے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ورنہ ہم نے اپنے بعض لوگوں کو دیکھا کہ یہ جو دو بدھی والا چپل ہوتا ہے نا، اس کو ہی بیٹھ کر کے پہنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اہل علم کی بات کا تم نے لحاظ نہیں کیا ہے، اردو پڑھ کر کے یا صرف ایک حدیث کو پڑھ کر کے اپنی طرف سے اس کا معنی متعین کیا ہے،
اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. خارجیوں نے یہی بڑی گمراہی کی تھی کہ صحابہ کرام حدیث کا کیا مفہوم سمجھتے ہیں, صحابہ کرام آیت کا کیا مفہوم سمجھتے ہیں, اس سے قطع نظر اس سے الگ ہو کر کے آیت اور حدیث کا مفہوم اپنے طور متعین کرنا شروع کیا تھا. یہ سب سے بڑی غلطی ان کی تھی. تو یہ دیکھا جائے کہ آپ نے فرمایا جوتا یا چپل کھڑے ہو کر کے نہ پہنو, تو اس سے کون سا جوتا مراد ہے؟ علماء نے اس سے وہ جوتا مراد لیا ہے جو باندھا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے ایسے جوتا کو انسان کھڑے ہو کر کے پہنے اور پاؤں اٹھائے گا باندھنے کے لیے, تو گرنے کا ڈر ہے کہ نہیں گرنے کا ڈر ہے کہ نہیں؟ تو بیٹھ کر پہننے میں آسانی ہے, کھڑے ہو کر پہننے میں آسانی ہے. کھڑے ہو کر پہننے کی صورت میں خطرہ ہے گر نہ جائے انسان, اسی لیے آپ نے کہا کہ بیٹھ کر کے پہنا کرو. اور اگر ان چپلوں کے اوپر بھی حکم لگا دیا جائے تو بھلا بتائیے بیٹھ کر پہننا آسان ہے, کھڑے ہو کر پہننا آسان ہے اس چپلوں کا؟ جی یہ چپل ظاہر کھڑے ہو کر پہننا آسان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ جو چھوٹے طالب علم ہوں یا اردو پڑھتے حدیثیں پڑھتے ہوں, انہیں کسی حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دیکھیں کہ اہل علم اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک, حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر کر سکتے ہیں؟ حاشا للہ, حاشا للہ. بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ آج سورج نہیں نکلے گا, سورج ٹھیک دوپہر میں ہو اور کہے کہ سورج نہیں نکلا ہے, تو اس کی بات کی تصدیق تو کی جا سکتی ہے, لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے. علی رضی اللہ عنہ کفر کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک, حاشا للہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کر دی ہے, اس لیے ان کے بارے میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے ساتھیوں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے خارجی نے کیا کہا کہ حکمین کے معاملے کو جو تم جائز سمجھتے ہو اس بارے میں توبہ کرو تم. تو کہا کس چیز سے توبہ کریں؟ کہا کس سے توبہ کرو؟ کہا تم مجھ سے مناظرہ کرو گے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے تمہارے درمیان میں جب مناظرہ ہوگا تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہا جس کسی آدمی کو آپ حکم بنا لیں کہ وہ فیصلہ کرے اس کی بات ہم مان لیں گے. تو کہا ٹھیک ہے اے فلاں شخص ایسا کرو کہ ہم دونوں بحث کر رہے ہیں اور تم درمیان میں فیصلہ کر دینا. کہا ٹھیک ہے موافق ہو؟ کہا موافق ہیں. کہا ارے بے وقوف کہیں کے, تم جو ہے ایک عام آدمی کو فیصلہ کرنے والا ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور دو صحابی کو فیصلہ کرنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. سوچنے کی بات ہے. ہمارا تمہارا معاملہ ہے مناظرے کا, اس میں ایک آدمی کو تم نے فیصلہ ماننے کے لیے تیار, ان کا فیصلہ کے لیے تیار ہو گئے تم, لیکن پوری امت کا مسئلہ ہو, پوری امت کا مسئلہ ہے اور دو صحابی جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں ہے نا, ان کے بارے میں فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ایک رافضی بدبخت نے کیا کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی یہودی تھے, نعوذ باللہ من ذالک. بھلا بتائیے جنہیں اللہ کے رسول اپنی دو بیٹیاں دے وہ یہودی ہو سکتا ہے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اس عہد میں جو تھے رافضیوں کے, خارجیوں کے, معتزلہ کے, اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دینے ہی کے لیے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں, اور کوفہ کے اندر انہیں اسی لیے بیٹھایا تھا تاکہ ان نالائقوں کا, ان بددین لوگوں کا جواب دے سکے کوئی. تو کہا انہوں نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان کیا تھے, نعوذ باللہ من ذالک, زبان سے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. کہتے عثمان غنی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ ہماری امت میں سب سے شرمندہ آدمی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس شخص کو خاموش کرنا چاہے, چنانچہ ایک دن اس کے یہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری فلاں جو لڑکی ہے میں فلاں آدمی کی طرف سے اس کی مگنی کرنے کے لیے آیا ہوں. کہتا ہے وہ کیسا شخص ہے؟ کہا کہ بہت مالدار ہے, بڑا ہی خوبصورت ہے, بہت اچھے پیسے والا ہے, بہت ہی نیک آدمی ہے, ہر قسم کی خوبیاں اس میں موجود ہیں. تو کہا اور؟ کہا لیکن ایک خرابی ہے کہ وہ یہودی ہے, ایک خرابی ہے کہ وہ یہودی ہے. بڑا ناراض ہوا کہ عجیب آدمی تم ہو, ایک یہودی کے لیے میری لڑکی کی منگنی کرنے آئے ہو. کہا بدبخت کہیں کہ تو اپنی لڑکی کے لیے یہودی کو دولہا بننا تو پسند نہیں کرتا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو لڑکیوں کے لیے کسی یہودی کو دولہا بننا پسند کریں گے؟ بتاؤ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پسند کریں گے؟ کہا بالکل خاموش، چپ چاپ ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذرا عقل دیکھیے کہ ایک شخص ربیع جو منصور ابو جعفر المنصور، جیسے کہ بھی عرض کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس نے قاضی بنانا چاہا، تو ان کے پاس گئے۔ تو ایک مسئلہ بیان کر دوں آپ کے سامنے تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے کہا قسم خدا کی، اللہ کی قسم، میں یہ گلاس یا اس کے اندر جو پانی ہے، دودھ ہے، چائے ہے، اسے میں پیوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے قسم کھا لی اور کہہ دیا کہ انشاءاللہ، تو اگر آپ نہ پیے پھر بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے انشاءاللہ نہ کہا اور نہ پیے تو آپ کے پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی سے وعدہ کریں کہ ٹھیک ہے میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور اگر آدمی جھوٹا نکلا تو آپ گنہگار ہوں گے۔ لیکن کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سچے ہیں جی، تو آپ جھوٹے نہیں ہوں گے۔ تو یہ اصل میں ہے کہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دینا، یہ قسم کے جو کفارہ ہوتا ہے یا حنس ہوتا ہے، حانث ہونا ہوتا ہے، قسم جو توڑنا ہوتا ہے، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ کہنا ہے تو قسم کے ساتھ ہی کہہ دے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہیں یا انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مسئلہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر کچھ دیر میں بھی انشاءاللہ کہے پھر بھی کام چل جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے بھائی ٹھیک ہے بھائی میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے ہاں آؤں گا، پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں 10 منٹ 5 منٹ، ہاں انشاءاللہ میں آؤں گا، بلکہ 1 گھنٹے کے بعد بھی چلے تو امام حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہاں یہ قسم کھانا اور انشاءاللہ کہنا صحیح ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو ربیع جو منصور کا حاجب تھا، پہرے دار تھا، اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ ابو حنیفہ جو ہے نا آپ کے دادا کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے دادا کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں قسم کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، اور آپ کے دادا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنا قسم سے ضروری نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ امیر المومنین اس کے بارے میں سن لیے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گردن میں آپ کی بیعت نہیں ہے، یہ آپ کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے سامنے تو کہتا ہے کہ ہاں حضور میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کی اطاعت کروں گا، لیکن جب گھر جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ انشاءاللہ، گھر جاتا ہے تو کہتا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ظاہر بات اب یہاں پر انشاءاللہ قسم کھا لے رہا، گھر جا کے انشاءاللہ کہہ دے گا۔ تو منصور نے کہا ربی سے کہ دیکھو ابو حنیفہ کے منہ نہ لگو، اس سے تو تم جیت نہیں سکتے۔ تو جب باہر نکلنے لگے تو ربی نے کہا کہ آج تو آپ نے مجھے قتل کرا دینا چاہا تھا، آپ نے مجھے قتل کرا دینا چاہا تھا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ آپ نے ایسا کہا کہ تم نے میرے ساتھ برا کرنا چاہا، ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہا، تو ہم نے اپنی بھی جان بچا لی اور تمہاری بھی جان بچا لی، ہم نے اپنی بھی جان بچا لی اور تمہاری بھی جان بچا لی، اس لیے کہ میں خاموش رہ جاتا تو امیر المومنین میرے بارے میں بدظن ہو جاتے اور مجھے قتل بھی کر سکتے تھے کہ ہاں بھائی میں ان کے باپ ان کے دادا کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی عقل سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عقل اور بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اب اس عقل کے ان سے متعلق جو واقعات یا اس قسم کے فقہی نکات نقل کیے جاتے ہیں، اس کے اندر لوگوں نے اس میں کوئی شک نہیں بہت مبالغے سے بھی کام لیا ہے، بہت سی ایسی چیزوں کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ منسوب کر دیا ہے جس سے وہ بری ہیں، جس طریقے سے کہ ہندوستان میں لطیفہ کہنے میں یا نکتہ کہنے میں اکبر کا درباری بیربل بڑا مشہور ہے نا، تو جتنے لطیفے لوگوں لکھتے گئے سارے کے سارے کس طرح منسوب کر دیے ہیں،
بیربل کی طرف منسوب کر دیا. اسی طریقے سے بہت سے ایسے اس قسم کے فقہی نکات لوگ جتنے ڈھونڈے ہیں سارے کے سارے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں. حالانکہ ساتھیوں بعض ایسی چیز ہوتی ہے جس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات بالکل بری ہو سکتی ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں ساتھیوں کسی کی محبت میں پڑھ کر کے اس قدر غلو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دے جس سے اس کی ذات بری ہو. مثال کے طور پر الخیرات الحسان کے اندر تاریخ بغداد کے اندر ایک قصہ نقل کرتے ہیں لوگ، لیکن میں یقینی طور سے سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ان کا شاگرد ایسا کر سکتا ہے. وہ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک بار امام ابو یوسف رحمہ اللہ بیمار ہوئے. امام ابو یوسف کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے. بیمار ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ نوجوان اگر انتقال کر گیا تو پھر اس جیسا نوجوان دنیا میں نہیں رہ جائے گا، ایسا علم والا دنیا میں نہیں رہ جائے گا. تو لوگ یہ بات جا کر امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سمجھے کہ اب تو میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں میں اس کو قبول نہیں کرتا. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو صحیح طالب علم ہوا کرتے ہیں، جو اپنے امام کے صحیح ماننے والے ہوا کرتے ہیں، وہ کم سے کم اپنے استاد کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. لیکن لوگ بدقسمتی سے امام صاحب طرف ایسی چیزیں منسوب کرتے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا کیے کہ الگ ہٹ کر کے اپنی ایک الگ مجلس قائم کر لی، الگ آ کر کے اپنی ایک الگ مجلس قائم کر لی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ بات اچھی نہیں لگی. تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا ان کے پاس، کہا جا کر کے مسئلہ پوچھو کہ ایک شخص کسی دردی کے پاس ایک جبہ لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دو، اسے تھوڑا سا چھوٹا کر دو. دوسرے دن جا کر کے جب درزی سے اپنا کپڑا پوچھتا ہے تو دردی کہتا ہے تم نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا، انکار کر دیا، انکار کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد دوسرے دن جاتا ہے تو درزی جبے کو چھوٹا کر کے اسے واپس کر دیتا ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ درزی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ایک سوال ہے کہ درزی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو جس آدمی کو بھیجا تھا اس سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو اگر کہتے ہیں مزدوری کا حق رکھتا ہے تو کہنا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اور اگر کہیں مزدوری کا حق نہیں رکھتا پھر کہیں تم غلط کہہ رہے ہو. یعنی دونوں حالت میں انہیں غلط کر دیا. تو امام ابو یوسف کا تو شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی دردی کو کوئی کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے دیتا ہے، پہلے دن دردی انکار کر دیتا ہے، دوسرے دن چھوٹا کر کے دیتا ہے، تو اب دردی اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ امام ابو یوسف نے پہلے تو کہا کہ رکھتا ہے، تو اس نے کہا نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ. پھر کہا نہیں رکھتا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ. بالکل بچوں کا کھیل ہے. ظاہر بات اماموں سے اتنے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ کے علم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مذہب اسلام اپنی زندگی وقف کر دی ہو، اس قسم کی بچکانہ باتیں ان سے صادر نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے بسا اوقات لوگ کسی کو مقام بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان کے منصب کے سراسر خلاف رہا کرتی ہے. جس طریقے سے آپ کرامتیں بزرگوں کی سنتے ہوں گے، ہے نا، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہیں، معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے ہیں، اس قسم کی ان کی ایسی کرامات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں جو سراسر کفر اور شرک رہا کرتی ہیں اور جس میں خود ان کی جو ہے توہین رہا کرتی ہے. یہ تو بالکل وہی ہندوانہ بات ہے کہ جس طریقے سے ہندو بدبخت جو ہیں وہ کرشن کو خدا بھی مانتے ہیں اور دودھ کو چرانے والا بھی مانتے ہیں، دودھ چوری کر کے پیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ ان کو خدا بھی مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وہ دودھ چوری کر کے مارا کرتے تھے. رام کو خدا بھی مانتے ہیں اور ابھی مانتے ہیں کہ ہاں ان کی بیوی کو کوئی آدمی اٹھا کر چلا بھی جا سکتا ہے. یہ بالکل وہی بچکانہ سی باتیں ہیں. تو ایسے ہی لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایسی باتیں منسوب کر دی ہیں جس سے امام صاحب کی زندگی بالکل بری ہے. لیکن اصل جو قصہ ہے وہ سنیے. تو امام ابو یوسف نے جب کہا کہ ہر حالت میں مجھے غلط کہہ رہا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھے اور بھاگتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بتائیے ہمارے استاد جی کہ اگر کوئی شخص کسی دردی کو کپڑا چھوٹا کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ پہلے دن انکار کرتا ہے، دوسرے دن اسے دیتا ہے اور وہ چھوٹا کیا ہوا ہے، تو دردی مزدوری کا حق رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟
تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا ہاں اسی دھوبی کے مسئلے نے آپ کو یہاں لے کر کے آیا ہے، دھوبی کا مسئلہ آپ کو لے کر کے آیا ہے، تو سن لو اگر اس نے انکار کرنے سے پہلے چھوٹا کیا ہے، انکار کرنے سے پہلے چھوٹا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزدوری کا حق رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے چھوٹا نہیں کیا تھا. اور اگر انکار کرنے کے بعد چھوٹا کرتا ہے کہ اب تو ہمارا ہو گیا ہے، تو اب مزدوری کا حق نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے چھوٹا کیا. تو اس میں امام ابو حنیفہ کی عقل کا بیان تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام صاحب اور امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو دین کے مقتدا ہیں، دین کے امام ہیں، ان سے اس قسم کی بچکانہ بات کا صدور میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھیے لوگ محبت میں کس طرح غلو کر جایا کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام ہو تو، عالم ہے تو، اللہ کا ولی ہے تو، صحابی ہے تو، حتیٰ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو، شرعی بالکل اسلامی راہ یہ ہے کہ غلو اور جفا سے پرے ہٹ کر کے ان کی ہر ایک کو اس کے مقام کے اندر رکھا جائے. آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ انزل الناس منازلہم، اے عائشہ جو آدمی جس مقام کا حقدار ہے اسے اسی مقام میں رکھو، جس مقام کا حقدار اسے اسی مقام میں رکھو. تو ہر آدمی اللہ کے رسول کس مقام کے حقدار ہیں انہیں اسی مقام میں رکھا جائے، اللہ کے مقام تک نہ پہنچا دیا جائے. امام کس مقام کے حقدار ہیں انہیں اسی مقام میں رکھا جائے اور ہر نبی کے مقام تک انہیں نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی ان کے مقام کو اتنا نیچا کیا جائے کہ انہیں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولنے والا، ہیلے بہانے کرنے والا اور اس قسم کی سیاست چلنے والا جو عام بازاری لوگوں کا کام ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد حماد ابن ابی سلیمان امام ابو حنیفہ اپنے بغل بیٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا سب سے بہتر شاگرد اور سب سے زیادہ جاننے والا شاگرد یہی ہے. ایک بار امام حماد کو کہیں سفر میں جانے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ ان کا کوئی عزیز انتقال کر گیا اور اس کے وارث صرف امام حماد ابن سلیمان بن رہے تھے. جب وہ چلے گئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی جگہ پر بیٹھ گئے اور اب یہ سمجھ لیا کہ اب تو میں امام بننے کے لائق ہو گیا ہوں. اس لیے میں کہتا نعوذ باللہ کہ امام ایسا نہیں کہتا، وہ تواضع سے کام لیتا ہے، عاجزی سے کام لیتا ہے، فخر سے کام نہیں لیتا. لہذا انہوں نے امام حماد کے بجائے اپنی ایک الگ مجلس بنا لی اور فتویٰ دیا تو 60 فتوے دیے ہیں. کتنے فتوے دیے؟ 60 فتوے دیے، جن میں سے 40 کے اندر تو سچ بات کہی ہے اور 20 فتوے انہوں نے غلط دیے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہے نا. تو جب حماد ابن ابی سلیمان کے پاس اوپر پیش کیا گیا تو کہا کہ یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے پھر امام صاحب آ کر کے ان کے مجلس کے اندر بیٹھنا شروع کر دیے. تو میں عرض کر رہا تھا اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اب آخر میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آخری زندگی کس طریقے سے گزری یہ جاننے کے ہے. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہایت ہی پرہیزگار تھے، نہایت ہی متقی تھے، اللہ تعالیٰ کا سخت خوف رکھنے والے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا یہ عالم تھا ساتھیوں، یہ عالم تھا کہ بسا اوقات ایک بار امام نے عشاء کی نماز میں اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھا دیا. کون آیت پڑھائی؟ اذا زلزلت، اس سورت کو اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس کے آخر میں کیا ہے؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی وہاں پر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی. یہ بڑی عظیم نصیحت والی آیت ہے کہ ہم اگر ذرہ برابر بھی ساتھیوں کوئی برا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ذرہ برابر برائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارا. راوی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب عشاء کے بعد اس آیت کے پڑھنے جب سنی ہے نماز میں تو عشاء کے بعد اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے ایسے بیٹھ گئے. کہا میں انتظار کرتا رہا کہ امام صاحب یہاں سے اٹھیں تو میں چراغ کو بجھاؤں اور بند کروں، لیکن ہم نے کہا کہ شاید میرے رہنے کی وجہ سے آپ کچھ ادھر ادھر کی بات جو دعا وغیرہ کرنی ہو نہ کریں. چنانچہ اٹھ کر کے چلا گیا. کہا جب میں آخری رات میں دوبارہ آتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام صاحب اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے اے وہ ذات جو ذرے ذرے کا بدلہ لینے والی ہے
وہ ذات جو ذرے ذرے پر مواخذہ کرنے والی ہے، اے وہ ذات جس نے اتنا بڑا جس کا اتنا باریک حکم ہے کہ ایک ذرے کی لوگوں کو نیکی دے اور ایک ذرے پر لوگوں کو مواخذہ کرے، اے اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ کہا، یہی کہتے رہے اور پوری رات گزر گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساتھیوں تقوی کے لحاظ سے اور عبادت کے لحاظ سے بڑے ہی اونچے مقام پر فائز تھے۔ اگر آپ کے تقوی شعاری اور آپ کے زہد اور آپ کے ورع کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو یہ صرف ایک نہیں بلکہ کتنی مجلسیں ایسی ختم ہو جائیں گی۔ صرف جو مجھے اشارہ کرنا ہے وہ مختصر طور پر یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ آخری زندگی کس طریقے طور پر گزری۔ چنانچہ امام صاحب ظاہر بات اپنے وقت کے عالم تھے اور کوفہ میں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے اور کوفہ میں سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو اپنے وقت کا قاضی بھی بنانا چاہا ہے۔ ابن حبیرہ نے آپ کو قاضی بنانا چاہا اموی دور میں، لیکن آپ نے قضا قبول نہیں کیا۔ تو ابن حبیرہ کو شبہ ہوا کہ شاید یہ علویوں کا ساتھ دیتے ہیں، چنانچہ آپ کو مقام رصافہ میں 100 کوڑے آپ کے اوپر برسوائے گئے، روزانہ 10 کوڑے۔ صرف کس بنیاد پر؟ کہ آپ منصب قضا قبول کریں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے منصور کے زمانے میں ابو جعفر المنصور نے آپ کو قاضی بنانا چاہا، اس لیے جب وہ بغداد کو اس وقت بغداد ابھی شہر بنا ہوا نہیں تھا، اس نے ابو جعفر المنصور نے یہ شہر بسایا ہے، بغداد کا شہر جو ہے۔ جب بغداد کا شہر بسایا تو کوفہ سے آپ کو بغداد لے کر کے آیا اور وہاں آپ کو قاضی بنانا چاہا، آپ کو بلایا تو آپ نے فرمایا میں منصب قضا کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ منصب قضا بڑا مشکل کام ہے، منصب قضا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ جو لوگ اسے جانتے ہیں، جو لوگ اس کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، وہ کبھی بھی قاضی ہونا گوارا نہیں کرتے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، تو منصور نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا اگر آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ نے خود فیصلہ کر دیا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کسی جھوٹے آدمی کو قاضی نہیں بنایا جا سکتا، کسی جھوٹے آدمی کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے خود کہہ دیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس لیے میں اس سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 70 سال کی زندگی بسر کر کے 20 سال تک طالب علم رہے ہیں اور 18 سال کی عمر سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ تو 20 سال 22 سال طالب علم رہے۔ جب 120 کے اندر حماد ابن ابی سلیمان کا انتقال ہوا ہے تو آپ یہاں پر درس کے لیے مسجد کوفہ کے اندر بیٹھے ہیں اور 30 سال تک آپ مستقل درس دیتے رہے، 30 سال تک درس دیتے رہے۔ 30 سال کے اندر آپ نے کتنے شاگرد تیار کیے؟ شاید کسی کم اماموں کو اتنے شاگرد نصیب ہوئے ہوں، کہ اتنے بڑے بڑے عالم شاگرد کم اماموں کو نصیب ہوئے جتنا آپ کو شاگرد ملے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے جس قدر باطل فرقہ والوں سے مناظرہ کیا ہے شاید کسی اور نے نہ کیا ہو۔ تو 30 سال آپ رضی اللہ عنہ منصب درس پر بیٹھ کر کے 150 کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ کہاں؟ کوفہ ہی کے اندر، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا کوفہ میں۔ آپ کے انتقال کے بارے میں کوئی یقینی چیز نہیں کہی جا سکتی کہ کس طریقے سے آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لوگوں نے سخت غلو سے کام لیا اور آپ کی صحیح سیرت کو جمع نہیں کیا ہے لوگوں نے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں آپ کے محبوب لوگوں نے، شاگردوں نے بھی آپ پر ظلم کیا۔ بھلا بتائیے، ورنہ آپ کی وفات کا صحیح سبب نہ معلوم ہو سکے اتنے بڑے امام کا، یہ تعجب ہی کی بات تو ہے نا، کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنے بڑے امام کی وفات کا سبب کیا تھا یہ صحیح طور پر ہمیں معلوم نہ ہو سکے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسی کی ذرا سا تائید کی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے ہو کہ آپ پر جب قضا کا منصب پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو قبول
نہیں کیا، آپ نے اسے قبول نہیں کیا، تو منصور نے اٹھا کر کے آپ کو جیل میں ڈال دیا، ابو جعفر المنصور نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور وہیں پر زہر دے کر کے آپ کو مروا دیا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ نے جب منصب قضا نہیں قبول کیا تو ابو جعفر المنصور نے آپ کو جیل میں ڈالا اور اسی میں پڑے پڑے آپ کا وہیں پر انتقال ہوگا۔ یہ دونوں باتیں تقریباً قریب ہو سکتی ہیں، جب آپ کو جیل میں ڈالا تو آپ کو زہر دے دیا گیا ہو، لیکن بہت سے عالم کہتے ہیں کہ جیل کے اندر آپ کا انتقال ہونا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جیل سے باہر آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کی تاریخ کے اندر اس کا وجہ یہ ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے، آپ رحمہ اللہ نے شروع میں تو منصب قضا قبول نہیں کیا، لیکن جب بات بگڑتی نظر آئی، جیل اور کوڑے برسانے کی بات آئی اور یہاں تک آپ نے سن لیا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے معاف نہیں کیا جائے گا الا کہ آپ منصب قضا قبول کر لیں، تو آپ نے مصلحت کے پیش نظر منصب قضا کو قبول کر لیا۔ لیکن آپ جب قضا کے لیے بیٹھے ہیں تو دیکھیے آپ کا زہد یہ تھا، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری یہ تھی کہ آپ کے پاس دو آدمی آتے ہیں، آپ کے پاس دو آدمی آتے ہیں، ایک برتنوں کا بیچنے والا آتا ہے اور کہتا ہے فلاں آدمی نے مجھ سے پیتے کا ایک برتن لیا تھا اور اس کے 2 درہم ابھی میرے 2 درہم ابھی اس کے اوپر باقی رہ گئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ نہیں۔ مدعی علیہ سے پوچھا تو کہتا وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ مدعی سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو مدعی نے کہا کہ اگر یہ قسم کھا لے کہ ہمارے 2 درہم اس کے اوپر نہیں ہیں تو میں معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے قسم کھلوانے لگے امام صاحب رحمہ اللہ اور کہا کہ کہو اس اللہ کی میں قسم کھاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور امام صاحب نے سمجھ لیا کہ اب یہ جھوٹی قسم کھا لے گا، اور ظاہر بات جھوٹی قسم کھانے کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ جھوٹی قسم کھانے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اسی دنیا کے اندر ان کا بدلہ دے دیتا ہے خاص طور پر۔ اسی لیے ساتھیوں کسی کے حق سے متعلق جھوٹی قسم کھانے سے قطعاً پرہیز کرنا چاہیے۔ تو جب امام صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ یہ تو جھوٹی قسم بھی کھا لے گا تو کہا کہ اچھا بس کرو، اور اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور 2 درہم نکال کر کے مدعی کو دے دیا کہ اچھا لو لے جاؤ۔ کہا اب تو تم راضی ہو گئے؟ کہا ہاں۔ کہا اس بات کا امام صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ آپ 2 یا 3 دن تک بیمار رہے، اس بات کا اثر ہوا کہ اللہ کا نام لے کر کے بھی، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر کے بھی کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ اتنا اثر ہوا کہ آپ بیمار ہوئے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب رحمہ اللہ کو کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور قیامت کے دن انہیں بہت زیادہ لوگوں میں بلند مقام پر عطا فرمائے۔ امام صاحب رحمہ اللہ جیسا کہ ہم نے ساتھیوں کہا نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بڑا سخت لحاظ کرتے تھے، اور یہ ایسا نقطہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج پڑوسیوں کے پڑوس کا لحاظ ہم سے نہیں کیا جاتا۔ عمومی طور پر اس بارے میں لوگ کوتاہ تر نظر آتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کو اپنی آواز سے تکلیف دینا، ان سے لڑائی کرنا، ان سے جھگڑا کرنا، ان کے سکھ اور دکھ کے اندر شریک نہ ہونا، یہ بہت بڑی بلا ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ کا طریقہ اس کے خلاف رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ بغداد وغیرہ میں ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا، امام صاحب رحمہ اللہ کا ایک پڑوسی تھا جو کہیں باہر کام کرتا تھا، موچی تھا، اور جب شام کو آتا تھا عشاء کے بعد تو شراب پی کر کے مست ہو جایا کرتا تھا، اور جب مست ہو جاتا تھا تو ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ اضاعونی وای فتن اضاعوا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگ مجھے نہ سمجھ سکے، اور کس قسم کے نوجوان کو نہ سمجھ سکے؟ وہ نوجوان جو مصیبت اور پریشانی کے وقت لوگوں کے کام آتا ہے۔ ارے بدبخت تو شراب پی رہا ہے اور تو کس کام آنے والا ہے لوگوں کے؟ اور یہی پڑھتے پڑھتے وہ سو جایا کرتا تھا۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور اس کی یہ باتوں کو سنتے تھے۔
ایک دن دیکھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ اس کی آواز نہیں سن رہے ہیں. دوسرے دن دیکھا اس کی آواز نہیں سنا. پتہ لگایا کہ کیا ہوا. کہا معلوم یہ ہوا کہ کچھ امیر کے پولیس والے آئے اور شراب پینے کے جرم میں اور نشے میں آ کر کے ادھر ادھر کی بات اول فول بکنے کی جرم میں اسے پکڑ کر کے لے گئے ہیں. ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ اچھا ہوا بدبخت تھا پکڑا گیا, ہے نا, اچھا بدبخت تھا پکڑا گیا, جانے دو, اسے جو ہے اس کی سزا مل جائے گی. لیکن امام صاحب نہیں, بلکہ امام صاحب رحمہ اللہ اپنی جگہ سے اٹھے. اس دن صبح جو عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی نہیں کیے. یہ دیکھیے پڑوس کا خیال ہے. اپنی سواری کو منگایا, سواری پر بیٹھے اور امیر کے یہاں پہنچ گئے. امیر نے سنا کہ دروازے کے اوپر ابو حنیفہ ہیں. کہا انہیں آنے دو اور انہیں ان کی سواری سے نہیں اترنے دینا ہے, بلکہ میرے لیے یہ باعث شرف ہے کہ ان کی سواری میرے بساط اور میرے فرش کو رو دے. چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ وہاں پہنچے اور کہا کہ حضرت, آپ کے پولیس والوں نے, آپ کے سی آئی ڈیوں نے آج رات ہمارے ایک پڑوسی کو پکڑ کر کے لے آئے ہیں, میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں کہ اسے چھوڑ دیجیے. تو اس حاکم نے, امیر نے کیا کہا, صرف آپ کے پڑوسی کو نہیں بلکہ آج رات جتنے مجرم پکڑے گئے ہیں میں ساروں کو چھوڑ دے رہا ہوں, میں ساروں کو چھوڑ دے رہا ہوں. چنانچہ اسے جیل سے نکلوایا اور امام صاحب اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور کہا کہ اے نوجوان, ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا, اس لیے کہ وہ پڑھا کرتا تھا نا کہ اضاعونی وایفای فتن اضاعو, ان لوگوں نے ضائع کر دیا, برباد کر دیا, لحاظ نہیں رکھا ایک ایسے نوجوان کا. کہا اے نوجوان, ہم نے تجھے ضائع تو نہیں کیا. چنانچہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے اسی دن سے شراب پینے سے توبہ کر لی اور امام صاحب رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھنے لگا اور اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ اور بہت بڑا عالم نکلا. تو یہ ہے امام صاحب رحمہ اللہ کا اپنے پڑوس کہ آپ پڑوسیوں کا خیال رکھنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ 70 سال کی عمر میں, کتنے 70 سال کی عمر میں 30 سال تک درس دیتے رہے اور 20 سال تک علم حاصل کرتے رہے. اس لیے ایک دو دن میں کوئی آدمی عالم نہیں بن جاتا. علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی مدت کی ضرورت رہا کرتی ہے. ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے, یہ نہیں کہ 4 سال 5 سال 6 سال مدرسے میں پڑھ لیے اور علامہ بن گئے. اب جو ہے امام ابو حنیفہ کی بھی تردید کرنے لگے, امام شافعی کی بھی تردید کرنے لگے, امام ابو حنیفہ اور امام احمد حنبل کی بھی تردید کرنے لگے, ابن تیمیہ کی بھی تردید, ہر ایک کی تردید کرنا شروع کر دیا. تم کیا ہو جو تردید کر رہے ہو؟ ایک خطیب کو اسی عنیزہ میں ہم نے سنا کیا کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے اس بارے میں سخت ٹھوکر کھائی. ارے اللہ کے بندے, کہیں امام ابن تیمیہ کو ٹھوکر کھلانا تو ٹھوکر نہیں کھا رہا ہے, خود ٹھوکر نہیں کھا رہا ہے. ہم ہیں کیا, ہم نے سیکھا کیا ہے, ہم نے پڑھا کیا ہے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے تو 10 حدیثیں بھی ہم نہیں سنا سکیں گے. ہم سے اگر پوچھا جائے سورہ فاتحہ تفسیر بھی ہم نہیں بیان کر سکیں گے. اور ہم اس مقام پر کھڑے ہو کر کے کہ امام ابن تیمیہ نے غلطی کی, امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے, امام ابن حنبل نے غلطی کی ہے. ہر انسان اپنے مقام کو پہچانے کس مقام پر وہ کھڑا ہے, کس مقام پر وہ موجود ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 20 سال تک 22 سال تک انہوں نے علم حاصل کیا اور 30 سال تک وہ علم کو پھیلاتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے علم کے اندر برکت عطا فرمائی اور آج کس قدر ان کے ماننے والے ہیں. ظاہر بات ہے اس میں کچھ لوگ زیادتی بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ حق پر بھی ہیں. بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحیح تعلیم کے اوپر ہیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیم ہے. اس قدر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا تھا, اذا صح الحدیث فہو مذہبی, اگر کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اے لوگو, میرے قول کو حدیث رسول کے مقابلے میں چھوڑ دینا, جہاں پر حدیث رسول آ جائے وہاں پر چھوڑ دیا جائے. میں علماء احناف سے متعلق ایک کتاب پڑھا, الجواہر المضیہ, اس کی پہلی جلد کے اندر ہم نے پڑھا, اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو ایک امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد عصام ابن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین سنت نہیں ہے, لیکن وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے اور یہ حدیث ہمارے نزدیک
صحیح ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حدیث رسول کے مقابلے میرے قول کو چھوڑ دینا, اور یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہوئی لہذا ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اتنے دنوں تک دین کی تبلیغ کرتے رہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں, وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بغداد کے اندر آج بھی ان کی قبر معروف ہے, اور یہ ایک بدعت ہے جو ایک حاکم نے, سعد نامی ایک حاکم نے ایجاد کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا, قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا یا قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک جھوٹا قصہ نقل کیا جاتا ہے. وہ کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بغداد میں ٹھہرا ہوا تھا, جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا, کوئی پریشانی لاحق ہوتی, تو میں وضو کرتا, 2 رکعت نماز پڑھتا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر پہنچ کر کے وہاں دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میری وہ ضرورت پوری کر دیتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ قصہ بھی جھوٹا اور من گڑھت ہے. علماء نے کہا کہ یہ امام شافعی کی طرف منسوب غلط روایت ہے. کیوں؟ اس لیے خود امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ قبر کے اوپر عبادت کرنا یا کسی قبر والے کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. تو میں عرض کرنے کے بعد اماموں کی طرف ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں منسوب کر دی ہے جن سے وہ بالکل بری تھے. ہمیں چاہیے کہ افراط اور تفرید کے راہ سے الگ ہٹ کر کے, کمی اور زیادتی سے الگ ہٹ کر کے, جو اصل امام کی تعلیم ہو اور شریعت کے موافق ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے, اور جو شریعت سے ٹکراتی ہو اس بارے میں ان کا خود فیصلہ یہ ہے. اور اپنے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ اے یوسف, ہر بات جو میں بیان کرتا ہوں اسے نہ لکھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آج ایک بات کو میں حق سمجھ رہا ہوں, کل اس سلسلے میں میرے سامنے کوئی حدیث آ جائے گی تو میں اس سے رجوع کر لوں گا. تو یہ ہے اصل اماموں کی اتباع. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اماموں کی صحیح سیرت کو سیکھنے اور ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ان کو قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی محبت کی برکت سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی اقتداء کی برکت سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت کے مطابق ان کی اتباع کی برکت سے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کی صحیح تعلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہاں پر ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کا صحیح سپاہی اور دین کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.